الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ملک پاکستان کے ایک مشہور و معروف تعلیمی اور تحقیقی ادارے میں اپنی خدمات سر انجام دینے کا موقع نصیب ہوا۔ وہ ادارہ رہبر اسلامک فاؤنڈیشن کے تحت چل رہا ہے، اور اس ادارے کے تحت جس اسلامی علوم اور متون کو سکھایا جاتا ہے، درس نظامی کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے، اس ادارے کا نام ہے جامعہ فیضان اولیاء۔ تو الحمدللہ مجھے اس ادارے میں تقابل ادیان کی ایک ورکشاپ منعقد کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ تو میں اس ویڈیو کے ذریعے سے اس ادارے کے بانی مبانی حضرت علامہ مولانا عبدالجبار نقشبندی عزیز مجدہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی کہ میں ان کے ادارے میں طلباء کی خدمت میں اپنے خیالات، اپنے نظریات اور جو اپنا پسندیدہ ترین موضوع ہے کمپیریٹیو ریلیجن، تقابل ادیان، اس کے حوالے سے ان کی خدمت میں جو ہے کچھ گزارشات پیش کر سکوں۔ تو میں عبدالجبار نقشبندی عزیز مجدہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس ادارے کے نگران تعلیم حضرت علامہ مولانا کاشف جازبی صاحب حفظہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ آپ نے جو ہے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں اس ادارے میں طلباء کی خدمت میں تقابل ادیان کا ایک تعارف پیش کر سکوں۔ تو الحمدللہ اس ایک روزہ تقابل ادیان ورکشاپ میں ہم نے طلباء کے سامنے یہ بیان کیا کہ اس وقت دنیا کی جو موجودہ آبادی ہے، تو اس آبادی کی دو تقسیمات ہیں۔ اسلام کے نزدیک ایک وہ افراد ہیں جو اسلام کو مانتے ہیں، آپ صلی اللہ کو مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مانتے ہیں اور خاتم النبیین مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو ایک تو وہ قوم ہے، ایک تو وہ افراد ہیں جو اسلام کو مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں جو اسلام کے علاوہ ہیں جن کو غیر مسلم اور نان مسلم کہا جاتا ہے، تو وہ کتنے ہیں، ان کی آبادی کتنی ہے اور ان کی تعداد کتنی ہے، ان کے ماننے والے دنیا میں کن کن ممالک میں بستے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ ہم نے اس کلاس میں، اس ورکشاپ میں ہم نے یہ بیان کیا کہ اس وقت موجودہ دنیا میں کون سے افراد ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، کون سے افراد ہیں جو خدا کو نہیں مانتے ہیں، اور جو لوگ خدا کو مانتے ہیں تو ان کے نزدیک خدا کی کیا کیا تقسیمات ہے، کس طرح وہ خدا سے متعلق ایک خصوصی طور پہ کلاسیفیکیشن پیش کرتے ہیں کہ خدا کی یہ تقسیمات ہیں۔ تو ہم نے خداؤں کے متعلق جو مختلف مذاہب کا نظریہ ہے، اور وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے ہیں، اپنے آپ کو وہ سیکولر کہتے ہیں، اپنے آپ کو وہ لبرل کہتے ہیں، اپنے آپ کو وہ دہریہ اور ایتھیسٹ کہتے ہیں، تو ان کے بارے میں ہم نے بتایا کہ موجودہ دور میں کون کون سی مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، مختلف معاشرے اور ثقافت اور تہذیب و تمدن کے ماننے والے ہیں، جو گزشتہ زمانے کی جو مختلف قومیں گزری ہیں تو وہ کن مذاہب کو مانتی تھی، اور اس مذاہب کے ماننے والے آج کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں تو ان کا کن کن ممالک سے، کن کن علاقوں سے تعلق ہے، ان کے خدا سے متعلق کیا نظریات ہیں، ان کے رسم و رواج کیا ہیں، ان کی مقدس ترین کتابیں کون سی ہیں۔ ان کے رسم و رواج کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کا یہ بھی بتایا کہ ان کے رسم و رواج کا معاشرے پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، اس حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی۔ ساتھ ساتھ جو اسلام کا جو ایک نظریہ تھا توحید سے متعلق، رسالت سے متعلق، آخرت سے متعلق، اور اسلام کا جو ایک نظام ہے کہ وہ جسمانی، روحانی، اخلاقی، سماجی، سیاسی، معاشرتی اور جمالیاتی حس، ایستھیٹیکل سینس کے متعلق جو بیان کرتا ہے، تو دنیا کے ہر مذہب کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اسلامی جو بیانیہ تھا، اسلامی جو نیریٹیوز تھا، وہ بھی ہم ساتھ ساتھ بیان کرتے رہے۔ درمیان میں طلباء سے سوالات بھی کیے گئے، طلباء نے اس کا بہت اچھے طریقے سے جواب بھی دیا۔ آخری دم تک طلباء کی دلچسپی برقرار رہی، اور جب طلباء سے فیڈ بیک لیا گیا تو طلباء کی یہ خواہش تھی کہ ہمیں جو ہے مختلف مذاہب سے متعلق، خاص طور پہ جو پاکستان کے اندر جو مذاہب ہیں اور ان کے جو ماننے والے ہیں ان سے متعلق ہمیں ان کے عقائد و نظریات کے حوالے سے تفصیلی طور پر جو ہے وہ ورکشاپ کروائی جائے۔ تو اس ورکشاپ، اس ادارے سے ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ یہ ادارہ نہ صرف علماء
تیار کر رہا ہے، جو علماء کرام مختلف فنون اور متون کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور اس ادارے کے حوالے سے یہ سن کے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ اس ادارے کی اصل بنیاد جو ہے وہ تبلیغ ہے، اسلام کی نشر و اشاعت ہے، اور تبلیغ اور نشر و اشاعت کی بنیاد پر پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک درس نظامی کا پورا ایک سیٹ اپ تیار کیا، اور پھر اسکول کا اور دیگر خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن درس نظامی کے اعتبار سے جامعہ فیضان اولیاء جو ہے اپنی گراں قدر خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور اسی مقصد کے لیے جو طلباء تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اسلام کی دعوت بھی دیتے ہیں، اور پاکستان کے مختلف صوبہ جات میں ان کے جو مبلغین ہیں، علماء ہیں، تو وہ ساتھ ساتھ دیگر علاقوں میں جا کے اسلام کا پیغام پھیلاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ طلباء نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں جو ہے دیگر مذاہب کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے، تاکہ ہم جب دیگر غیر مسلمین سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم ان کو اسلام کی طرف اچھے طریقے سے رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ورکشاپ بہت ہی شاندار رہی، بہت ہی محرک کا ذریعہ بنی، اور میں پھر اس ویڈیو کے ذریعے سے اس ادارے کے بانی مبانی حضرت علامہ مولانا عبدالجبار نقشبندی زیدہ مجدہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ شفقت فرمائی اور مجھے یہ موقع عنایت فرمائے کہ میں آپ کے ادارے جامعہ فیضان اولیاء میں اپنی خدمات سر انجام دے سکوں۔ اور میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ کاشف جازبی صاحب کا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت، تندرستی، زندگی، سلامتی عطا فرمائے کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں طلباء کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں، اور دعا یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرمائے، اور زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، تندرستی، زندگی، سلامتی عطا فرمائے، اور اس ادارے کو جامعہ فیضان اولیاء اور رہبر اسلامک فاؤنڈیشن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، تاکہ اس امت مسلمہ کو اور جو دیگر انسانیت ہے ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی ختم نبوت کی طرف ہم دعوت دے سکیں، اور اللہ کی طرف ہم دعوت دے سکیں۔ یہی زندگی کا مقصد ہے، یہی اصل سرمایہ ہے۔